اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی پر سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 56۔ محترم سامعین، یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے اس سے قبل درس میں آپ کے سامنے بتا دیا گیا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور ان کے 12 بیٹے
جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ ان 12 بیٹوں کے نام کے پر بنی اسرائیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ بنی یعنی بیٹے، اسرائیل کے بیٹے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے پر پورے یہود کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا کی قیادت و سیادت، لیڈرشپ، یہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تھی۔ اب یہاں ایک وضاحت اور بھی میں کرتا چلوں، قرآن مجید نے ان لوگوں کو یہودی نہیں کہا، ان لوگوں کو قرآن نے ایک معزز خطاب دیا، اور وہ خطاب تھا بنی اسرائیل کا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد۔ نبی کی طرف ان لوگوں کو منسوب کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کر دیا۔ یہ قرآن مجید نے ان لوگوں کو نام نہیں دیا، قرآن نے جو نام دیا وہ اعزاز والا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف انہیں منسوب کیا گیا۔ تو قرآن نے ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا۔ اب پوری یہودیت اسی کے پر ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری امت اور پوری دنیا کی قیادت عطا کی تھی۔ اب یہ لیڈرشپ چھین کر امت محمدیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اب یہاں قرآن مجید بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری کن خامیوں اور کمزوریوں کی بنیاد کے پر یہ قیادت چھین لی گئی۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کے اندر ڈالیں تو ہم ان لوگوں کے سامنے 2 ایگزامپل رکھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل اچھی ہوتی ہے کہ بیٹے فلاں کی طرح محنت کرو تو تم اتنی ترقی کرو گے، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ تعلیم کے میدان میں جن لوگوں نے ترقی کی ہم اس کی مثال دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو ڈراتے بھی ہیں کہ اگر تم نے محنت نہیں کی اور تعلیم کے پر توجہ نہیں دی تو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اور اس کی بری بری مثالیں ہم پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے تعلیم حاصل نہیں کی یا تو تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیا، اس کے پر توجہ نہیں دی، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اسی طرح ہم تجارت کی لائن کے اندر بھی مثالیں دیتے ہیں، کوئی کامیاب تاجر ہوتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے کامیابی کے لیے، اور اگر کوئی ناکام تاجر ہوتا ہے جس نے بہت نقصان اٹھایا اس کی مثال دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ اخلاق کے اعتبار سے، اچھے اخلاق والے کی، برے اخلاق والے کی، یعنی دنیا میں اس طرح کی مثالیں دے کر ہم کسی آدمی کو تنبیہ کرتے ہیں یا اس کے لیے ایک مشعل راہ قائم کرتے ہیں کہ تمہیں کس راہ کے پر چلنا ہے اور کس راہ کے پر نہیں چلنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی آپ دیکھیے قرآن مجید نے پہلے اچھے لوگوں کی مثال بیان کی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے کے پر چلا جن کے پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ برے لوگوں سے بچنے کے بارے میں بھی اللہ سے دعا مانگی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے کے پر ہمیں مت چلانا جن کے پر تیرا غضب، تیرا غصہ نازل ہوا اور جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں دراصل بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کو بھی خطاب ہے۔ یہاں اللہ بنی اسرائیل کے احسانات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو بھی بیان کر رہا ہے۔ بیان کرنے کا مقصود کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی بنی اسرائیل کی طرح غلطیاں اور خطائیں کی تو جس طرح اللہ کا عذاب ان لوگوں کے پر نازل ہوا اس طرح تم لوگوں کے پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے لیے قانون فطرت یکساں ہے۔ اگر کوئی اس قانون کی زد میں آتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے، بس قانون کی زد میں آنے کی بنیاد کے پر اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قانون فطرت کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو عبداللہ، عبد الرحمن یا امت محمدیہ کا خطاب حاصل کر کے بہت پیارے بن گئے، صرف اسی لقب کی بنیاد کے پر اللہ کے ہاں بخش دیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر نبی کی طرف نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی بنیاد کے پر اعزاز حاصل ہوتا تو ابو لہب کے بارے میں پوری ایک سورہ نازل نہیں ہوتی جس میں اس کی تباہی اور بربادی کا پیغام دیا گیا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ نسبتیں کام نہیں آئے گی، اصل چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی آپ کا لایا ہوا دین ہے، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی نسبت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لائے ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق چلنا ہوگا۔ قرآن نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے
کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا کے تمام لوگوں کے پر فضیلت عطا کی تھی۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے پوری دنیا ورلڈ کے پر؟ اگر ایک شخص کو مثال کے طور پر یہ اولا شہر ہے، اگر کوئی شخص یہاں بزنس میں تعلیم میں کسی لائن کے اندر ٹاپ کرتا ہے، پورے شہر کے اندر اس کا نام ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ پورے شہر کے اندر میرا نام ہوا۔ یہاں تو اللہ ایک شہر یا ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے بارے میں بات کہہ رہا ہے، علی العالمین، یعنی صرف دنیا نہیں بلکہ جتنے جہان ہیں، چاہے وہ فرشتوں کا جہان ہو، چاہے پرندوں کا جہان ہو یا دنیا، ہر کسی کے اندر ان لوگوں کو فضیلت عطا کی گئی تھی۔ کس بنیاد کے پر؟ محض اس بنیاد کے پر یہ کہ یہ نبی کی اولاد ہیں، اللہ نے یہ اعزاز ان لوگوں کو عطا کیا۔ اب یہاں آگے جو چیزیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد قرآن نے ایک چیز اور بھی بیان کر دی کہ اللہ نے تمہیں بڑا نوازا، دنیا کے اندر بہت عزت عطا کی، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس کی بنیاد کے پر اللہ کا قانون نہیں بدلتا ہے، اسی لیے اللہ نے بیان کیا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرتے رہو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ شفاعت کام آئے گی اور نہ سفارش قبول ہوگی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں شریعت نے، قرآن مجید نے انسان جو دنیاوی اعتبار سے سوچتا ہے اس سوچ کی نفی کر دی ہے۔ دنیا کے مقدمات، دنیا کی عدالت اور کورٹوں کے اندر ہم مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں، اگر کسی گرفتوں میں آ بھی گئے تو آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی آخرت کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ آخرت میں بھی اسی طرح کچھ معاملہ چلنے والا ہے، کچھ لے دے کر کسی کی سفارش کی بنیاد کے پر نہیں۔ قرآن نے اس بارے میں بالکل واضح طور کے پر کہہ دیا۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے دنیاوی عدالتوں میں، کہ دنیاوی عدالتوں میں 4 طریقے ہیں جہاں پر مجرم اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ حقیقی مجرم جو ہوتا ہے اس کی جگہ کسی اور کو سزا دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی کا قتل کیا، چوری کی، اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی اور شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں نے وہ قتل کیا، میں نے وہ چوری کی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جج کس کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ جس نے قبول کیا اس کو سزا دے دے گا، وہ بچ جائے گا۔ حقیقی مجرم اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ کسی اور کا جرم اپنے پر لے لے، اللہ اس کو سزا دے گا، اس کو بچا لے گا، نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کی بنیاد کے پر مجرم کو بچا لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں کسی جرم کی بنیاد کے پر اگر کسی کے پر جرم ثابت ہو چکا ہے، سفارش کرنے کے بارے میں اتنی سختی کی، تو آخرت میں کس قدر اس بارے میں سختیاں ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کتاب احادیث الانبیاء میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ کہتی ہیں کہ ان امرأۃ من قریش برادری کی ایک عورت تھی، قبیلہ بنو مخزوم کی۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو قریش برادری کا بڑا معزز قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے کے اندر ابو جہل بھی تھا، جسے اپنے قبیلے کے پر، اپنی برادری کے پر بڑا ناز تھا۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ فاطمہ مخزومیہ جو کہ بنو مخزوم قبیلے کی تھی، چوری کے جرموں کے اندر اس کو پکڑ لیا گیا، جرم ثابت ہو چکا تھا۔ اب یہاں شرعی اعتبار سے چوری کے تعلق سے جو قوانین ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ پہلا قانون کہ چوری جس چیز کو کیا گیا ہے وہ ربع دینار، 1/4 دینار یا 3 درہم کے مساوی ہو۔ 3 درہم یا 1/4 دینار اس کے مساوی اگر کوئی چیز ہوگی تب، یا اس سے زیادہ ہوگی تب اس کے پر شرعی طور کے پر چوری کا اطلاق ہوگا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور ہاتھ کون سا کاٹا جائے گا؟ بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا پہلے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل احادیث کے اندر ملے گی۔ قرآن مجید صرف اتنا کہتا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب شرعی اعتبار سے اگر اصولی طور کے پر اگر دیکھا جائے، لغت کے اعتبار سے ہاتھ کا اطلاق انگلی کی پور سے لے کر کاندھے تک ہوتا ہے، تو ہم کہاں سے کاٹیں گے؟ ایک ہاتھ کاٹیں گے، دو ہاتھ کاٹیں گے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ ہاتھ کاٹ دو۔ اب وہ داہنا کاٹا جائے، بایاں کاٹا جائے، کتنا کاٹا جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اگر کیا کوئی شخص اگر 1 روپے کی بھی چوری کرتا ہے، انجانے میں اگر خطا میں غلطی میں ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ نہیں، شریعت نے سارے رول اور ضابطے بیان کیے۔ اسی لیے قرآن کے لیے، اس کی تبیین کے لیے احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے بغیر آپ معنی اور مفاہیم کو طے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قانون بنایا۔ چیز ثابت ہونا چاہیے، اور بنیادی طور کے پر یہ حکومت شریعہ کا معاملہ ہے۔ آج اگر کوئی شخص ہندوستانی حکومت میں رہتے ہوئے کہے نہیں میں یہاں پر نافذ کروں گا، نہیں، نہ تو آپ قتل کی سزا نافذ کر سکتے ہیں، نہ چوری کی، نہ زنا کی، نہ کسی اور جرم کی، اس لیے کہ یہاں شریعت اسلامیہ نافذ نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کو نافذ کرنا یہ امرائے وقت کا کام ہوتا ہے، حاکم وقت کا کام ہوتا ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے، جسے ہم اپنی عام زبان کے اندر بھی کہتے ہیں نا، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ شریعت نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ شرعی قوانین کو ہاتھ میں لینا عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی ایرا گیرا نتو خیرا کھڑا ہو اور کہے کہ نہیں یہ چیز ایسی ہے، اس کی بنیاد کے پر شریعت نافذ کر دی جائے، تو ان جاہلوں کی بنیاد کے پر شریعت نافذ نہیں ہوگی۔ شریعت نے ہر چیز کے لیے قوانین بنا کر رکھے ہیں۔ بہرحال فاطمہ مخزومیہ کے بارے میں مسئلہ پیدا ہوا۔ اب لوگوں نے کہا معاملہ کیا تھا؟ معاملہ دراصل فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کا نہیں، بلکہ قریش برادری کی ناک کٹنے کا تھا، کہ اگر فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کٹ جائے گا تو ہماری برادری کا نام بدنام ہوگا۔ تو چنانچہ اس بنیاد کے پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے؟ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے، بہت محبوب ہے، ان کو منتخب کیا گیا۔ یہ گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، یعنی فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ انفرادی مسئلہ نہیں تھا، یہ عام لوگوں میں بحث چل رہی تھی، فوری طور کے پر لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جان لو تم سے پہلے لوگوں کو جو ہلاک کر دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی، کہ اگر ان میں کا کوئی شریف زادہ، باعزت، عہدے والا یا پیسے والا اگر یہ چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کمزور آدمی ہوتا تو اس کے بعد شریعت کو نافذ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو عدل کے پر محیط ہے، سنہرے حرفوں سے یاد کیا جاتا ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام اپنے عدل کی بنیاد کے پر جانا جاتا ہے، شخصیات کی بنیاد پر نہیں، ورنہ اگر شخصیت کی بنیاد کے پر اسلام کی پہچان ہوتی تو وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھک جاتا۔ نہیں، یہی اسلام کی خاصیت ہے، یہ اپنے عدل کی بنیاد کے پر جانا جاتا ہے، شخصیات کی بنیاد کے پر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سفارش قبول نہیں کی، تو آخرت میں اللہ کے یہاں پر کیا معاملہ ہوگا وہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے رشوت کا۔ رشوت کے دینے کے بعد اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی کہ وَلَا يُخَذُ مِنَا عَدْلٍ، کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، رشوت نہیں لی جائے گی، یہ بھی معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اور چوتھا طریقہ ہوتا ہے سیاسی دباؤ، یعنی بڑی شخصیتوں کا، بڑی پاور کا دباؤ لا کر اس کو قانون کی زد سے بچانے کی کوشش کرنا، جیسا کہ ہمارے یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں بھی نفی کر دی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی اور بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کر پائے گا۔ قانون کی زد میں آ گیا، قانون نافذ ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کی سوچ کے اعتبار سے جو چیزیں ہو سکتی تھی اس کو
شریعت اسلامیہ نے نکار دیا، اس کی نفی کر دی، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آخرت میں اس طریقے کے 4 میں سے کوئی ایک ہتھ کنڈا استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ نہیں، نہ سفارش کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے گی، نہ سیاسی دباؤ کام آئے گا، نہ ہمارے بدلے کسی اور کو سزا دی جائے گی۔ ساری چیزوں کی نفی قرآن مجید نے کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں ان چیزوں کی وضاحت کر دی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خانوادے کو، قریش کی جو برادریاں تھیں سب کو جمع کیا اور صاف کہہ دیا، یہ مت سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری برادری کے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ان کی سفارش کی بنیاد کے پر نجات مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، پھوپھی صفیہ کو کہا جو مسلمان تھے، کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا بھتیجا مسلمان نبی ہے لہذا ہم بچ جائیں گے، اور فاطمہ کو کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ نبی ہے بچ جاؤ گی، نہیں، ہر کسی کو اپنی تیاری خود کرنا ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کی بنیاد کے پر خود بچنے کی تیاری کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے تعلق سے یہ بھی بیان کر دیا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا کا وعدہ کیا تھا، اللہ اسے یقیناً قبول کرے گا، اسے رد نہیں کرے گا، لیکن فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا، لیکن میں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے اپنی دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے۔ کس لیے رکھا ہے؟ یہ میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے کام آئے گی۔ اب سارے لوگ خوش ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ اپنی امت کے لیے بچا کر رکھے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام لوگ آتے ہیں جو آپ کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کے آئیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، سارے کے سارے اس امت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اب یہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے امت دعویٰ، ایک ہوتا ہے امت اجابہ۔ امت دعویٰ کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب امت دعویٰ میں شمار ہوتے ہیں، اور مسلمان امت اجابہ میں ہے۔ اجابہ کا مطلب جواب دینا، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرنا اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا، تو یہ امت اجابہ اور امت دعویٰ ہے۔ یعنی جن لوگوں کو دعوت دی گئی ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، وہ بھی امت ہے لیکن وہ امت دعویٰ ہیں، اور جن لوگوں نے قبول کیا یعنی مسلمان، یہ امت اجابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میری امت کے لیے، اب یہاں امت میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک کے آئیں گے، مسلمان غیر مسلم سب آ گئے، تو صرف مسلمانوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوگی اور آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر سب کو نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی یہ میری امت میں کن لوگوں کو کام آئے گی، فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، یہ یقیناً حاصل ہونے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے۔ کن لوگوں کو؟ میری امت کے مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کا ہر وہ فرد جس کی موت شرک کے پر نہیں آئی ہے۔ آپ نے واضح کر دیا، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت جس کی بنیاد کے پر آخرت کے سارے مراحل طے ہوں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جنت میں داخلے ہوں گے اور جہنمیوں کو عذاب سے بچایا جائے گا، سب کے سب آپ کی شفاعت کے پر منحصر ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے کام آئے تو اس کے لیے ہمیں شرک سے بچنا ہوگا۔ شرک سے اگر ہم نہیں بچے تو لازمی طور کے پر آپ کی شفاعت سے محرومی ہوگی، اور جو نبی کی شفاعت سے محروم ہوا وہ کبھی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ آپ نے ایک ہی شرط رکھی ہے اور اللہ نے بھی ایک ہی شرط رکھی ہے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ شرک کے بارے میں اللہ کے یہاں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایک بہت بڑی نعمت جو بنی اسرائیل کے پر اللہ نے کی تھی، وہ ہے فرعون کے ظلم سے نجات دینا، اسی کا تذکرہ یہاں کر رہا ہے۔
اہل تاریخ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پر یہ عذاب بڑا سنگین اور خطرناک تھا، مسلسل تھا۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق فرعون نے اپنے سنگھاسن اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے بنی اسرائیل کے قریب 70,000 بچوں کو مار دیا تھا، اور یہ دو دور میں ہوا تھا۔ پہلا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، جب فرعون نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب یہاں مفسرین دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ان کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ چیز آل فرعون کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں گے، ان کی آبادی زیادہ ہوگی، کل یہ ہمارے پر غلبہ حاصل کر لیں گے، لہذا ان کی آبادی کو کم کیا جائے۔ تو یہ دو وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب بات، فرعون نے جو خواب دیکھا، جیسا کہ ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ پہلی بات، اگر خواب سچا ہے تو ایسا تو ہو کر رہے گا۔ اب بچوں کو مارنے سے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی حکومت بچ جائے، اس لیے کہ خواب اگر سچا ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے دیکھا ہے، بچوں کے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب اگر جھوٹا ہے تو پھر اتنے سارے بچوں کو مروانے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ اس کے خواب کی وجہ۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا عذاب تھا۔ قرآن مجید نے کہا یسومونکم سوء العذاب، تمہیں دردناک عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ سوچئے کہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے اس کے بچے کو، نوزادہ بچہ جو کہ ابھی گود کے اندر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے لا کر ذبح کر دیا جائے، کلیجہ کانپ جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جو ماں باپ نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے سامنے اگر بچے کو ذبح کیا جائے تو کلیجہ کانپ جائے گا، روح تھرا اٹھے گی، کیا بیتی ہوگی دل کے پر۔ یہاں اگر ہم ہمارے بچے کو کوئی شخص مارنے لگے تو ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور ایک نہیں ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا۔ سوچئے کہ وہ فرعون کتنا ظالم اور جابر تھا جس نے اپنی حکومت کی بقا کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا۔ قرآن نے کہا یذبحون ابناکم، دردناک اور سنگین عذاب تم لوگوں کو دے رہے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ بتائیے کہ بچے اگر نہیں ہوں گے، صرف لڑکیاں ہی ہوں گی، نسل کہاں باقی رہے گی؟ نسل تو مٹتی جائے گی۔ اور پھر ان لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں کا جوڑا نہیں ہوگا وہ کہاں جائیں گی؟ وہ اپنی زندگی کس طرح بتائیں گے؟ یعنی بچوں کے خاتمے کے ذریعے نسلیں تباہ کر رہے تھے، اور ان بچیوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا۔ دونوں تکلیف دہ امر تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہاں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اللہ نے اس سے تمہیں نجات دے کر بہت بڑا احسان تم لوگوں کے پر کیا۔ کیسے اللہ نے نجات دی؟ اللہ نے اس واقعے کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا، بالکل اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ تمہیدن باتیں ہیں، آگے ساری تفصیل آتے رہے گی انشاءاللہ۔ جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، ایک لمبا پیریڈ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ کو صندوق کے اندر ڈال دینا، دریا کے حوالے کر دینا، وہ فرعون کے دربار کے سامنے جانا، اور وہ فرعون جس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو محض اپنے حکومت کی بقا کے لیے ختم کر دیا تھا، ایک بچے کے پر رحم کھانا تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت تمہارے پر نچھاور کر دی تھی، محبت ڈال دی تھی۔ یہ محبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے محبت ڈال دی، کیا نتیجہ ہے؟ سامنے ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سب کچھ جھونک دیتی ہے۔ وہی آپ کسی اور کے بچے کو دیکھیے، 1 گھنٹہ سنبھالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے پوری زندگی لگا دیتی ہے، اور ایک نہیں دسیوں بچے پیدا ہوں گے، سب کے لیے وہی محبت ہوگی۔ تو اللہ نے پرورش کو آسان کرنے کے لیے جو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس کے لیے صرف ایک جذبہ ڈال دیا، محبت کا، ممتا کا۔
اور وہی چیز اس نے باپ کے دل میں ڈال دی۔ سوچئے کہ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، کتنی محنت کتنی مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ یہ صرف وہ جذبہ ہے جو اللہ نے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر اپنی محبت نچھاور کر دی تھی۔ وہ ظالم جس نے ہزاروں بچوں کو مار دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا پتا تھا، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ جسے میں رکھنا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی، بلکہ تیرے اپنے محل کے اندر میں اپنے نبی کی پرورش کرواؤں گا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد ایک تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک قبطی کو مار دیا، انجانے میں مر گیا، حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مدین گئے، مدین جانے کے بعد ایک لمبی زندگی گزار کر واپس آئے، اللہ نے نبوت عطا کی۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں گئے، ایک پیریڈ چلتا رہا دعوت و تبلیغ کا، بحث و مباحثے کا۔ اس کے بعد جب یہ نہیں مانا تب اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اب جب لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل چلے تو معاملہ یہ ہوا کہ فرعون کو خبر لگ گئی، بنی اسرائیل بحر قلزم کی طرف جا رہے ہیں، دریا ہے سامنے، اور اس طرف فرعون کا لشکر، یعنی چکی کے دو پاڑ کے درمیان بنی اسرائیل پس رہے تھے۔ کہا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر جائیں گے تو دریا میں ڈوب کر مرنا ہوگا، اور اس طرف جائیں گے تو فرعون کا لشکر ہمیں مار دے گا، چکی کے دو پاڑ کے درمیان ہم پسنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کو توکل اور یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہا ان ربی سیہدین، یقیناً میرا رب راستہ نکالے گا۔ جہاں تصور نہیں ہوتا ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے، اور اللہ نے ایسا راستہ نکالا جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ عصا کو دریا کے پر مارو، نتیجہ کیا ہوا؟ راستہ بن گیا۔ سوچ نہیں سکتا تھا، ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ چاہتا تو عصا کو مارے بغیر بھی راستہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ آسمان سے منِ سلوہ نازل کرنا شروع کر دے، نہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا، ہماری اپنی طاقت پر جتنی کوشش ہوتی ہے اتنا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے اگر رزق مانگ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے نوٹوں کا تھیلا ہمارے گھروں کے اندر نازل ہوگا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگا، اسباب اختیار کرنا ہوگا، تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ ہماری طاقت اور بساط بھر کام کرنا ہے، تدبیر بھی ہے، تقدیر بھی ہے۔ صرف تقدیر کے پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ صرف تقدیر کے پر بھروسہ کر کے تدبیر چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو آپ کو جنگ بدر کے لیے نہیں جانا ہوتا، دشمنوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، جنگ احد میں نہیں جانا ہوتا، نہ جنگ تبوک نہ جنگ حنین، کوئی جنگ آپ کو نہیں لڑنی ہوتی۔ اپنی بساط بھر اللہ نے جتنی ہم کو طاقت دی ہے اتنی محنت کرنا ہوگا، اس کے بعد نتیجہ اللہ ظاہر کرتا ہے۔ ہاتھ کے پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اس سے اللہ کی طرف سے معاملات حل نہیں ہوتے، ہماری اپنی بساط پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے عصا ماری۔ اب وہاں انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا، اللہ یہ عصا مارنے سے راستہ کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، چپ چاپ انہوں نے لاٹھی ماری اور نتیجہ سامنے آیا، راستہ بن گیا۔ سوچئے کہ جس راستے کے پر بنی اسرائیل چل کر نجات پا گئے، اسی راستے کے پر آل فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس راستے کے پر اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اسی راستے کے پر فرعون کو غرقاب کر دیا۔ یعنی راستے کے ساتھ ساتھ راہی کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی راستہ ہو، اسی کے پر نیک چلے وہ کامیاب ہو جائے اور بد چلے وہ بھی کامیاب ہو جائے، نہیں، بلکہ آدمی کے اپنے اندر بھی اس طرح کی صلاحیتیں ہونا چاہیے راہ کے چلنے کے ساتھ ساتھ۔ اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ جب میں نے دریا کو پھاڑ دیا اور اس سے تمہیں پار کر دیا اور تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرقاب کر دیا، کتنی آسانی کے ساتھ پورے دشمنوں کا صفایا ہو گیا، نہ بنی اسرائیل کو لڑنا پڑا اور نہ اتنے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کا مسئلہ ہوا، سارے معاملات پل بھر میں نپٹ گئے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، پل بھر میں سارے معاملات ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری سوچ کے ماورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت ہوتی ہے۔
اب اس کے بعد کا جو معاملہ تھا یہ دوسرا مرحلہ تھا، اللہ اسی کو یہاں پر بیان کر رہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا 40 رات تمہیں طور پہاڑی کے پر آنا ہے، دن میں روزے رکھنا ہوگا، رات میں عبادت کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں شریعت عطا کی جائے گی۔ یعنی بڑی محنت و مشقت کے بعد تمہیں اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ شریعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں ہماری زندگی کے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ یہ چیز اگر نہ ہو تو ہم حلال و حرام، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط کی تفریق کہاں سے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ آج یہ شریعت کا انعام ہے ہمارے پر، جو زندگی ہم جی رہے ہیں، گرچہ اس میں بہت ساری کوتاہیاں خامیاں ہیں ہمارے اعمال کے اندر، لیکن بہت بڑی نعمت۔ صرف ایک نعمت کو یاد کیجئے کہ ایک مسلمان کے گھر میں میت ہوتی ہے اور ایک غیر مسلم کے گھر میں میت ہوتی ہے، کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہاں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، عجیب و غریب قسموں کا ماحول، رونا دھونا۔ لیکن ایک مسلمان اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہوتے ہوئے انتہائی احترام کے ساتھ اپنے مرنے والے مرحوم کو قبروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہاں پر دنیا کی ایک واحد قوم ہے جو اپنے مرنے والے کو آگ کے حوالے کرتی ہے۔ جہاں زندہ انسان جس میں جانا گوارا نہیں کرتا، وہاں مرنے والے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کی بہت بڑی برکت ہے۔ اور آج امت مسلمہ کے پر اس قدر آفات اور اس قدر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، اس کے بعد بھی اگر ہم ٹکے ہیں تو یہ محض دین کی برکت ہے، ورنہ دنیا میں کسی اور قوم کے ساتھ اتنی پلاننگ، اتنی منصوبہ بندی، اتنی شرارتیں کی جاتی تو وہ مٹ چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی، ڈپریشن کے اندر چلی جاتی۔ آج ہمیں پتا ہے کہ اغیار کیا کچھ ہمارے خلاف سازش نہیں رچ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پر ڈپریشن طاری ہوتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ایمان ہے جو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے ہوئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے شریعت، تو اللہ نے اس کو عطا کرنے کے لیے کہا کہ تمہیں 40 رات طور پہاڑی کے پر قیام کرنا ہوگا، دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور اس کے بعد رات کو عبادت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، تختیوں میں لکھی ہوئی جو نازل ہوئی۔ اب یہاں بنی اسرائیل کی شرارت دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شریعت لانے گئے، اتنی بڑی نعمت اللہ کی، اور یہاں بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ سامری نامی ایک شخص نے لوگوں کے زیورات کو جمع کرنے کے بعد ایک بچڑا بنایا، اس میں ایک سوراخ تھا، اب ہوا جائے گی تو آواز آئے گی، اگر ایک پائپ کے اندر بھی ہم پھونکیں تو آواز آتی ہے۔ اب آواز آنے لگی، بنی اسرائیل کا عقیدہ ڈگمگانے لگا۔ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، اگر کوئی قبر یہ ڈگمگانے لگتی ہے یا کسی قبر سے آواز آنے لگتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ اگر کسی قبروں کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے، یہاں ایک واقعہ میں بیان کر دوں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے معجزہ یا کرامت ہوتی ہے، حقیقت میں وہ کرامت نہیں، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ ایمان جتنا پختہ ہوگا انسان اتنا زیادہ گمراہیوں سے بچے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قبروں کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کا اونٹ یا گھوڑا اسے قبضوں کی شکایت ہو جائے، یعنی اسے قضائے حاجت نہیں ہو رہی ہے، اس قبروں کے پر لے جاتے، وہ ٹھیک ہو جاتی، وہاں سے جانور بدک کر بھاگتا اور اس کے بعد اس کے پیٹ ڈھیلے پڑ جاتے، قضائے حاجت ہونے لگتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ کرامت نہیں، اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میت کو قبروں میں جو عذاب دیا جاتا ہے، جو بدتر ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اگر اس کے چیخنے کی آواز تم لوگ سن لو تو بے ہوش ہو جاؤ گے، اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق کو سناتا ہے۔ تو یہ عذاب کی وجہ سے جانور وہاں جب اس بھیانک آواز کو سنتا ہے، ڈر کے مارے بھاگتا ہے، اور اسی ڈر اور دہشت اور خوف کی بنیاد کے پر جو قضائے حاجت رکی ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں پر بھی دیکھیے، ڈر اور خوف کی بنیاد کے پر لوگوں کو 2 نمبر لگ جاتا ہے۔ یہ دراصل خوف کی بنیاد پر نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے لیے جو چیز کرامت تھی، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کی بنیاد کے پر اس کو کرامت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ثابت کیا۔ تو ہمارے ہاں پر بھی لوگ پیچھے ماہیم کے اندر تھوڑا سا مشہور ہو گیا، لوگ وہاں کا گندا پانی لا کر شفا سمجھنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کو شفا رکھا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس چیز کے لیے شفا دیتا ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد مکہ آئے تھے، تو ایک مدت تک وہ کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں تھا، ماحول ایسا تھا کہ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا رسول کون ہے، دہشت کا عالم یہ تھا۔ چنانچہ یہ کعبۃ اللہ میں تھے، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، صرف زمزم کے پر گزارا کر رہے تھے، صرف زمزم پیتے تھے، اور اسی کے پر اللہ نے ایک مدت تک انہیں زندہ رکھا، انہیں کھانے پینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ زمزم کے فوائد میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کا ایک حصہ بتاؤں؟ لوگ اسے عام واقعہ سمجھ کر نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، مکہ کا ماحول بڑا خطرناک تھا، لوگ گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا ہے ملنے نہیں دیں گے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوف کی بنیاد کے پر کسی سے پوچھ نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے تھے، عمر زیادہ نہیں تھی، 7-8 سال کی عمر تھی، کیا کیا تھا؟ ان کو ذمہ داری دی تھی۔ اب بچے کے پر کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں رکھتا ہے، تو کیا ذمہ داری دی تھی؟ کعبۃ اللہ، کیونکہ مرکزی حصہ تھا، کوئی بھی آئے گا اسی جگہ رہے گا، تو وہاں یہ جایا کرتے تھے اور نظر رکھتے تھے کہ کون نیا آدمی آتا ہے۔ جب دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ایک دن انہیں لے کر گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر گئے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن حضرت علی لے کر جا رہے، پوچھ بھی نہیں رہے، کھانا کھلا کر چپ چاپ واپس کر دے رہے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک کہ تیسرے دن انہوں نے سوال کیا چپکے سے، جب اعتماد ہو گیا کہ بندہ معتمد ہے، اس کے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ بتاؤ، ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کتنے احتیاط کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم بالکل صحیح جگہ آئے ہو، میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا۔ چنانچہ خفیہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر گئے، تو آپ نے باقاعدہ یہ ذمہ داری حضرت علی کو دی تھی کہ ایسے افراد، حضرت علی بھی کیسے لے کر گئے؟ کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آنا، تاکہ لوگوں کو احساس نہ، میرے آگے آگے چلنا، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلنے لگوں گا تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو، اور اگر مجھے کہیں خطرہ محسوس ہوگا تو میں وہاں پر اس انداز سے جھک جاؤں گا کہ اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور تم تھوڑا آگے نکل جانا تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول تک تمہیں لے جا رہا ہوں۔ یہ پلاننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوت کے لیے اتنی کوششیں کی گئی، اس کے بعد وہاں تک پہنچے۔ آپ زندگی سیرت کے پر غور کیجئے، حیرت ناک معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام کی ترویج اور نشر اشاعت کیے۔ وہی پلاننگ، وہی حصہ سیرت کے پڑھنے کے بعد ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ہم صرف اسے ایک تبرک کے طور پر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات کو عبرت کے طور پر پڑھیں کہ ہم اس سے کتنا بہتر سبق لے سکتے ہیں۔ بہرحال تو معاملہ کیا ہوا؟ یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر معاملہ بگڑ گیا، اور اس کے بعد سامری نے بچڑا بنایا، زیورات کو لینے کے بعد اس میں سے آواز آنے لگی، لوگوں کہنے لگا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے جبکہ رب یہاں موجود ہے، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، غصے میں تھے، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھی، حضرت ہارون کو ذمہ داری دی تھی، ان کی داڑھی کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم میرے پر رحم کرو، یہ لوگ مجھے مار ڈالتے، اگر میں ان لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا، زیادہ روکنے کی کوشش کرتا، مجھے مار دیتے، میری جان کا خطرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو سزا طے کی گئی تھی وہ بڑی سخت تھی، چونکہ ان لوگوں نے اپنی نظروں کے سامنے نبی کو دیکھا، نبی موجود ہے، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے معجزات دیکھے، اور ان لوگوں کے لیے شریعت لائی جا رہی تھی، اس کے بعد ان لوگوں نے اتنی بڑی غلطی اور جرم کیا، اس کی سزا یہ رکھی گئی کہ جو لوگ منع کرتے تھے یہ لوگ ان لوگوں کو ماریں گے جو لوگ اس جرم کے اندر ملوث تھے۔ دو طبقہ بن چکا تھا، ایک وہ تھا جو انہیں اس طرح کے شرک سے منع کر رہا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو اس شرک کے اندر یعنی بچھڑے کی عبادت کے اندر ملوث تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے بارے میں یہی کہا گیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان لوگوں کو مار دیا جائے گا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کی توبہ کی شکل یہی تھی، چونکہ معاملہ بڑا نازک تھا اس لیے کفارے کی شکل بھی انتہائی سخت رکھی گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ اب اتنا ہونے کے بعد بھی دیکھیے شرارتیں گئی نہیں،
اب جو لوگ باقی بچے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کیسے یقین کر لے کہ اللہ نے تم کو تورات عطا کی ہے؟ نہیں، لن نؤمن لک حتی نر اللہ، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے۔ پہلے تو یہ مطالبہ تھا کہ ہم وہاں جائیں گے طور پہاڑی کے پر، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے کہ نہیں وہ دیکھیں گے۔ جب وہ دیکھ لیا کہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد دوسرا مطالبہ ٹھوک دیا، کہا کہ نہیں، لن نؤمن لک حتی نر اللہ، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک بجلی نازل کی اور جو 70 افراد تھے وہ سب کے سب جگہ کے پر مر گئے۔ اللہ نے کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میں جانتا ہوں کہ بطور آزمائش کے تھا، اب یہاں تو اور مسئلہ ہو جائے گا، میں ان 70 لوگوں کو اعتماد اور یقین دلانے کے لیے لایا تھا، اب یہ 70 کے 70 مر گئے ہیں تو میرے بات کے پر اور لوگ شک کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر دعا کرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا، اس لیے کہ آزمائش کے طور پر تھا۔ اللہ تو سب چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ وہ لوگ شکر ادا کر سکے۔ سورہ بقرہ کے اندر بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی 5 مثالیں بیان کی گئی ہے۔ اس کی پہلی مثال یہاں پر ہے، یعنی دنیا میں مرنے کے بعد زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم مدعا ہے۔ مشرکین مکہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 چیزوں کے پر توجہ زیادہ دی تھی۔ ایک تھا عقیدہ توحید، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، اور تیسرا تھا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور مشرکین مکہ ان تینوں بنیادی چیزوں کے پر اختلاف کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن مجید نے ان تینوں چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہاں پہلی دلیل دی گئی ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی۔ ابھی بنی اسرائیل کا واقعہ بہت طویل ہے، اس کے ایک حصے کو یہاں لا کر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی روش اختیار کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول کیا وہ یہود اور نصارہ ہیں، بنی اسرائیل ہیں؟ کہا کہ ہاں، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے ان واقعات، ان حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اس کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے گا اللہ ان لوگوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ کرے گا، اور جو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو جو نعمتیں تمہیں ملی ہے اس میں اضافہ کر دوں گا، اسے بڑھا دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی تفصیل آگے اور بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نیک لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو برے تھے، گمراہ تھے، ان لوگوں کے راستے کو سمجھنے اور ان لوگوں کی راہ سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔